حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا عمر کہو۔ امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ایک بابا جی بڑے ذوق سے ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا، بڑے ذوق سے، بڑے دھیمے، بڑے پیارے انداز۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی۔ ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی۔ بیسمنٹ میں لے گئے، آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی، نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا، اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے۔ ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں۔ میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے، لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے، آزم وہ ورشاں تے پھردا ہے اسی وچ گلیاں دے رول دے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹا، اللہ والے گل ہی مکا دتی، تساں ہور ڈٹا تے اساں ہور ڈٹا، اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تساں ہور ڈٹا تے اساں اور ڈٹھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا۔ ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے۔ او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی،
جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری حضور نے کہا تھا کہ پی جانا. ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے. کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں. کہا عمر کہو. امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر ایک کام سے آیا ہوں. کہا کہیے. کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے, مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا, تو میرا بھائی ہے بات تو کر. تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا, میں 3 راتیں نہیں مانگتا, ان میں سے مجھے 1 رات دے دو. اور کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے. کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو, 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا, یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے, یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات, یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ رو کہ غنی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر, آج میں نے بند رکھا ہوا ہے, آج رجسٹر میرا بند ہے, اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے, یہ ہمیں حفظ ہے. یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا, مولانا تھے بہت بڑے, کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ, تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں, یاد کر کے سناؤں گا. اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ, بوڑھے سے بابے کو اٹھا, بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی, بڑھاپا چھا گیا ہے, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, اسے بچے یاد نہیں رہے, کچھ یاد نہیں رہا, اس کے کان میں کہ حضور کی کوئی بات سنا. وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا, جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا, اسے کہ بات کرے, اسے بات. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا کسی عالم سے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں, سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا جائے. میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا, کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی, تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی. یہ احترام. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی, آپ کا سر بھی جھکا, پھر آپ نے انگوٹھے چومے, انگوٹھے نہیں چومے, نام مصطفیٰ کو چوما, پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا. یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا, ابو بکر سن رہے تھے, انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا. بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے, بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں, اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی, اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف. حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے. اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے, یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے, اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے, کوئی محفل نعت کرے, کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے, تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں. آج کیا دن ہے, مہینہ کون سا ہے, چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو. آج گھر میں بچوں کو بلائیں, ایک سے کہیں سورۃ اخلاص پڑھ, قل هو اللہ احد, سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ, اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھیں, آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں, آؤ اپنے گھر کی گلی, اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں, آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بابا جی بڑے ذوق سے, ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا, بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا, بڑے ذوق سے, بڑے دھیمے, بڑے پیارے انداز. میں نے ان کو نہ بلایا, آواز بھی کامتی تھی, بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا. میں نے کہا بابا جی
آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے، اللہ نے شہد ڈال دیا ہے۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لوگوں کو، پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے۔ لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بن جاتے ہیں۔ نعت خواہ موج والے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں، جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے۔ میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے، لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ، کتنا حسن ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے۔ یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو، آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا۔ میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدا را یہ پیغام یاد رکھو، اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے، اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے۔